اور عبادت کی جہت علماء نے لکھا ہے، شراح حدیث میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا گیا ہے کہ من وجہ عبادت کا جو پہلو ہے وہ تجارت کے پہلو سے غالب، اس پہلو سے وہ غالب ہے۔ کیوں کہ تجارت کے پہلو کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ یہ عبد کرنے والا اتنا مبارک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے شہداء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے، لیکن اس عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے دور رکھا اور اس عمل کو مسجد میں کرنے کا حکم فرمایا۔ اس پہلو پر علماء نے لکھا ہے کہ دوسرے عقود کے مقابلے میں من وجہ عبادت کا عہد پیمان جو ہے، عبادت کا پہلو اس میں غالب ہے، اس لیے یہ گویا کہ عبادت کی مجلس ہے۔ اس لیے فقہاء احناف میں علماء احناف نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نیت باندھے ہو نفل کی اور نکاح کی مجلس منعقد ہو گئی ہو تو نکاح کی نفل کی نیت توڑ کر نکاح کی مجلس میں شریک ہو جائے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی بنیاد پر کہ نکاح ایک ایسا عہد و پیمان ہے کہ جس کی برکت کو حاصل کرنا اس کی مجلس میں شرکت کرنے والے ہی قابل مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے مقدر میں بھی یہ مجلس تھی، میں 9 بجے لکھنؤ میں تھا، رات میں ندوے میں تھے حضرت کے پاس، وہاں سے نکلے، رات میں قیام ہوا، اس کے بعد اب 9 بجے فون آیا، راستے میں دوڑاتے ماشاءاللہ یہاں پہنچے۔ میں نے کہا چلو ایک مجلس میں شرکت ہو جائے۔ میں بھی خوش قسمتی اپنی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سعادت مندی ہے، اس لیے نکاح کے لیے اگر کسی کو دعوت دیا جائے تو اسی لیے اس میں کارڈ کے بھیجنے کی یا کسی دعوت کی ضرورت نہیں، نکاح کا اعلان کافی ہے۔ اگر کوئی دعوت بھی نہیں دیا کسی نے تو مسجد میں آ کر کے نکاح کی مجلس میں ہمیں شریک ہونا، یہ ہے اسلامی تہذیب کا ایک بڑا حصہ جو معاشرت ہے ازدواجی زندگی کا، جو ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اہل ایمان اس طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس زندگی کے نئے باب کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کریں گے، انشاءاللہ اس سادگی میں اللہ